السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عزیز سامعات، آج کے اس نادیے میں میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ عزیز سامعات، کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے توحید پر اس کا یقین رکھنا یہ پہلی شرط ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے جینا، اسی کے آگے جھکنا اور اسی کے لیے جھکنا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ عزیز سامعات، زمانہ جاہلیت میں کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات، آج کے مسلمان نے تو تصور توحید کو ہی بھلائے بیٹھا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے احکام کو ماننے کی بجائے خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے آج مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں رنگتے چلا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً میں ہمارا مرنا، ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، حتیٰ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور ہر بڑے سے بڑا عمل بھی ہمیں اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے۔ عزیز سامعات، اگر ہم نے ذرا سا بھی کوتاہی کی تو ہم شرک کے زمرے میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ توحید کا متضاد شرک ہے، اور شرک اپنے معنی کے حوالے سے خاصاً وسیع لفظ ہے، جس کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے شرک فی صفات، شرک فی ذات، اور شرک فی الحقوق یا عبادات۔ شرک فی صفات یعنی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے وہی پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے، رازق ہے، اور وہی موت دیتا ہے وغیرہ۔ بتوں سے تجھ کو امیدی ہے اور خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی ہے اور خدا سے نا امیدی، ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اقوام بتوں کے علاوہ نبیوں اور ولیوں کے ساتھ انسیت میں بھی اس شرک میں مبتلا ہے۔ دور جدید کا شرک فی صفات میں بتوں اور انسانوں سے بڑھ کر مادہ پرستی تک جا پہنچتا ہے۔ انسان کی سوچ یہ ہے کہ جب آکسیجن ہوتی ہے تو ہم سانس لے پاتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم جب دوا لیتے ہیں تو ہمیں آرام ملتا ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ آکسیجن کو بنایا کس نے، انسان یہ نہیں سوچتا کہ دوا بنانے کے لیے عقل کس نے دی، اس دوا میں شفا کس نے رکھی۔ اسی طرح شرک فی ذات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ پر بیوی، بیٹے یا بیٹی ہونے کا افترا باندھنا، اور ہر طرح سے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک فی ذات کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کی تردید قرآن میں کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے،
یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہ اس قدر کی جسارت ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، جبکہ یہ رحمان کے تو شایان شان ہی نہیں وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ اسی طرح شرک فی الحقوق یا عبادات، یعنی اللہ کے حقوق اللہ میں شرک کا مرتکب ہونا۔ اللہ کے تو بے شمار حقوق ہیں، مگر ان میں سب سے اہم اور جو بنیادی حق ہے وہ ہے عبادت۔ عبادت کے معنی و مفہوم بہت بلیغ ہے، لہذا ہمیں دنیاوی دین و دنیا کے ہر کام کو اللہ کی عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور ہر محبت جو بھی عبادت سے منسلک ہے وہ بھی سب سے پہلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کہ جس میں آپ کا دل و دماغ آپ کے ساتھ سجدے میں جھکے۔ اللہ کی محبت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کچھ ہستیوں کو اس کے مد مقابل رکھ کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ یعنی ہمیں صرف توحید کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہمارے لیے بس اتنا ہی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کو عبادت میں ایک مانیں، اسے پیدائش میں ایک مانیں کہ وہی سب چیز کو پیدا کرتا ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچیں، ہر شرک سے بچیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچائے، آمین، اور توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔